السلام علیکم. سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پریکٹیکل SE601P. آج ہم لیسن 10 ریڈ کریں گے. اس کی سلائیڈز جو کہ ہمیں یونیورسٹی نے دی ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. پہلی سلائیڈ میں مصرا C++ کوڈنگ سٹینڈرڈز. اب یہ مصرا کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایبریویشن ہے، اسٹینڈ فار موٹر انڈسٹری سافٹ ویئر ریلائبلٹی ایسوسیشن. موٹر انڈسٹری سافٹ ویئر ریلائبلٹی ایسوسیشن یا C++ کی لینگویج میں ایک سیٹ آف رولز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. بیسیکلی ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا مصرا. اس آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے کچھ ایسے رولز وضع کیے کہ جن کے اندر ان کو سیفٹی، ریلائبلٹی اور مینٹینیبلٹی کے فیچرز چاہیے تھے، اور یہ پھر اتنا زیادہ امپلیمنٹ ہوا کہ مزید ادر انڈسٹریز جیسے ایروسپیس اور میڈیکل سائنسز میں بھی اس کی یوٹیلائزنگ بہت وائڈلی ہو رہی ہے. آلموسٹ 6 رولز جو کہ ان سلائیڈز کے اندر دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 رولز کس طرح سے کوڈ کی سیکیورٹی، ریلائبلٹی اور مینٹینیبلٹی کو انشور کرواتے ہیں. اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے کچھ ایسے سٹینڈرڈ وضع کرنے ہیں کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو فار دی سیک آف آٹوموٹیو انڈسٹری. بیکاز ان کا یہ خیال تھا کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کے اندر امبیڈڈ سسٹم ہوتے ہیں، جسٹ لائک جیسے ایک اسٹیئرنگ کے اندر بیلون ہوتا ہے تو وہ آلریڈی امبیڈڈ ہوتا ہے. امبیڈڈ کوڈنگ وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے ڈیوائسز کے اندر سسٹم یا سافٹ ویئر کو سیٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف اینی کمپیوٹر سے ہٹ کر جو ہم ڈیوائسز کے اندر ملٹیپل ڈیوائسز، وہ میڈیکل سائنس کے ہوں، موٹر انڈسٹری کے ہوں یا کہ ایروسپیس انڈسٹری کے ہوں، تو ان کے اندر جو امبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو کوڈ کیا جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ سٹینڈرڈ وضع کیے تھے. تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. The MISRA C++ coding standard is a set of guidelines for writing safe, reliable and maintainable C++ code. It was developed by the Motor Industry Software Reliability Association (MISRA) and provides a comprehensive set of rules and recommendations. MISRA رولز کے تحت جو بندہ کوئی بھی امبیڈڈ سسٹم بنا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے مینٹین اور کنسسٹنٹ کوڈنگ سٹائل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک کوڈ کا سنپٹ ہے. وائڈ کیلکولیٹ سم انٹ اے کاما انٹ بی کرلی بریکٹ انٹ سم از اکول ٹو اے پلس بی. یعنی اس کو آپ ریڈ کریں گے دونوں کوڈ سیم ہیں. اس پہ انہوں نے لکھا ہے بیڈ پریکٹس، اس پہ لکھا ہے گڈ پریکٹس. کوڈ تو بالکل سیم ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں پہ یہ جو اینڈ ڈیل دیا گیا ہے نیچے والی لائن پہ دیا گیا ہے جس کو ڈینگلنگ بولتے ہیں. اسٹینڈرڈ کے مطابق کوڈ لکھنے والے کو چاہیے کہ اینڈ ڈیل الگ نہ لکھے. گو کہ یہ ٹھیک ہے، ریزلٹ بھی ٹھیک دے گا، لیکن یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے. دیکھیے اس کوڈ میں انہوں نے سیم لائن پہ لکھا ہے، یہ گڈ پریکٹس ہے. میں نے ایک اور شیٹ بھی تیار کیا، ہم اس کو بھی دیکھیں گے ساتھ. یہ رول 1 ہے مینٹین اے کنسسٹنٹ کوڈنگ سٹائل. وائی مصرا کال دی فرسٹ ون بیڈ پریکٹس. اب بیڈ پریکٹس کیوں کہا گیا ہے؟ مصرا C++ focuses heavily on readability, consistency and maintainability, not just logic. In the first snippet, the handle is split across 2 lines an unusual way. بیڈ کوڈ جو ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھا ہے اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں. پور فارمیٹنگ بیکاز operator should not be left dangling at the end of a line. It may confuse automatic code analyzers or reviewers. Why the second snippet is good practice? The second code keeps the full expression on one line. یہ same چیز ہوگی. This version is clear, is easy to read and matches MISRA formatting and readability expectations.
یہ ہم نے رول 1 پڑھا ہے. سلائڈ پہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کون سا رول ہے. یوز دی C++ اسٹینڈرڈ لائبریری اپروپریٹلی. یہ سیم کوڈ ہم نے اگلی شیٹ پہ بھی دیکھنا ہے. یوز دا C++ اسٹینڈرڈ لائبریری اپروپریٹلی. std vector is container that store. یہ ہمارے پاس کوڈ سنپٹ ہے. جو اسٹینڈرڈ ویکٹر لائبریری ہے یہی اس کے لیے سوٹیبل ہے انسٹیڈ کہ آپ کوئی اور وے یوز کریں اس کوڈ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. is a container that store a list of elements like an array but it can grow or shrink at runtime. اس کنٹینر کو اس طریقے سے اگر آپ یوز کریں گے ایرے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یہ آٹومیٹیکلی اس کو ایڈجسٹ کرتا جائے گا جس کو ڈائنامک میموری بھی کہتے ہیں. اسٹورز ملٹیپل ایلیمنٹس آف دی سیم ٹائپ. یعنی اگر یہ اسٹینڈرڈ یوز کریں گے تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں. آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ اٹ سائز, easy to add remove elements, provide safe and convenient function. Why Misra warns about vector? Because it uses dynamic memory allocation heap. In embedded system heap uses can be unsafe. Rule 3 avoid implementation defined or undefined features. یہاں پہ بھی دو کوڈ سنپٹس ہیں. ایک بیڈ پریکٹس ہے, گڈ ہے. int a is equal to -5 semicolon unsigned int b is equal to a. ادھر کیا ہے int a is equal to -5 unsigned int b is equal to یہ آگے static underscore cast unsigned int a کو انہوں نے within bracket کر دیا ہے. unsigned int b is equal to a. implicit کیا چیز ہے, happens automatically without you writing anything. You did not say you want to convert a unsigned int, the compiler just does it. بہت سمپل ہے کہ اگر آپ b کو a اسائن کر رہے ہیں تو سسٹم خود بخود ڈیسائیڈ کر لے گا کہ b کو a اسائن کرنا ہے, جبکہ آپ نے اس کو ایکسپلیسٹلی نہیں بتایا. سسٹم خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, اس کو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ unsigned int b is equal to a ہو چکا ہے. اب ایکسپلیسٹ میں کیا ہوگا, ہم نے implicit امپلیمنٹ نہیں کروانا. You clearly tell the compiler to convert the value. You write the cast yourself. یعنی کہ جب ہم خود بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو رن کروانا ہے وہ ہماری دی ہوئی کمانڈ کے مطابق ہی وہ رن کرے گا, تو وہ ایک گڈ پریکٹس ہے. You write the cast yourself. Example unsigned int b is equal to static underscore cast less than unsigned int a. یہ اب ایکسپلیسٹلی ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کنورٹ کرنا ہے. You explicitly express convert a to unsigned here. Avoid dynamic memory allocation whenever possible. یہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں رول 4. Why dynamic memory is discussed in your rule. You must manually free the memory. If you use, یہ ہم نے کوڈ ادھر یوز کیا ہے, یہ ایک انٹیجر کا پوائنٹر ہے array is equal to new int اور 10. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ آپ نے ایک array یوز کی ہے, اس کے ساتھ آپ نے نیو کا ایک ورڈ لگا دیا ہے. اب ہونا یوں ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا کام کر لینا ہے تو آپ نے 10 ایریز میموری کو ایلوکیٹ کروا دیں. ایلوکیٹ کروانے کے بعد اب آپ نے اس کو خالی خود کروانا ہے, اس کو ڈیلیٹ کروانا ہے. اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کروائیں گے تو یہ میموری لیک ہو جائے گی. یو مسٹ ڈو ڈیلیٹ ایرے. اگر آپ نے یہ ڈیلیٹ ایرے نہ کروایا تو میموری لیک ہوگی اور سسٹم کریش کر جائے گا. ہم رول 5 پڑھیں گے. minimize the use of explicit type conversion. رول 5 کو ہم اس پہ دیکھتے ہیں شیٹ پہ. let the compiler convert types automatically whenever it is safe instead of forcing conversion manually.
float total is equal to quantity multiplied price. Avoid doing this unless unnecessary. Float total static, یہ کاسٹ کے ذریعے ہم نے فلوٹ ڈکلیئر کیا ہے اور کوانٹٹی ہماری انٹیجر کے اندر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. what this line does, quantity is an integer. static cost float quantity converts the integer value into a float manually. یعنی کہ ایک انٹیجر ویلیو کو آپ فلوٹ کے ساتھ کنورٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آف کورس یہ رول کے خلاف ہے. then it multiplies the converted float with price which is already a float. یہ یہاں بھی غلط ہوگا. result is a float and stored in total. rule 6 یہ کچھ کوڈ دیا گیا ہے. کلاس ریسورسز ہے. ریسورسز کی ایک کلاس ہے پبلک ریسورسز. یہاں پہ بیڈ سنپٹ میں fail to release resource. what it means, when the object is destroyed it calls release. if release fails it throws an exception. why Misra says this is bad. Destructors are not allowed to throw exceptions. throwing here can crash the system. no exception in destructor. یہ اب پھر آگے ہمارا دوسرا کوڈ سنپٹ ہے جو گڈ پریکٹس ہے. what it means, when the object is destroyed it call release. even if release fails no exception is thrown. اب ایکسیپشن کیا چیز ہے یہ اس کوڈ میں آپ دیکھ لیجئے. یہاں پہ بیڈ پریکٹس کے اندر یہاں پہ فیل ٹو ریلیز ریسورس یہ ایک ایکسیپشن ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ سمپل نو ایکسیپشن کریں. آپ کو کوڈ سکسیسفلی رن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ سسٹم کو کہیں سے بھی نقصان نہیں پہنچانے والا. یہ بہت سمپل سی بات ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے. یہ ہمارا آج لیسن 10 تھا. بہت شکریہ.